ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ہم لوگ اس وقت ایک کنٹینر میں تھے جو کہ موئے سفر تھا۔ پہاڑی راستہ ہونے کی وجہ سے بہت سست رفتاری سے اپنا فاصلہ طے کر رہا تھا۔ ہم سب کے چہروں پر خوشی کے تاثرات صاف نظر آ رہے تھے کیونکہ ہم دنیا کے مختلف ملکوں سے ڈھنکی کے ذریعے امریکہ کی ریاست ٹینیسی کے ایک ٹاؤن ایلک ماؤنٹ پہنچنے والے تھے۔ اس کنٹینر میں 12 افراد موجود تھے جن میں 5 افریقی، 2 تھائی، 3 انڈین اور 2 ہم پاکستانی تھے۔ میرا نام آصف حمید ہے۔ میرے والد ایک چھوٹے زمیندار ہیں جبکہ میرا دوسرا ساتھی کراچی کے ایک مذہبی گھرانے سے ہے۔ اس کا نام ضیاء الدین شمسی ہے۔ ضیاء سارے راستے وظیفے اور درود پاک کا ورد کرتا رہا اور اپنی کوئی بھی نماز قضا نہ ہونے دی۔ تھوڑی دیر میں ہمارا کنٹینر والا ٹرک ایک جگہ آ کر رک گیا اور جب دروازہ کھولا گیا تو ہم لوگ خوشی کے مارے جلدی ٹرک سے اترنے لگے۔ لمبے سفر کے بعد ہم اپنی منزل پر پہنچے تھے۔ یہ علاقہ گھنے درختوں جھاڑیوں سے اٹا ہوا تھا، چاروں طرف ویرانی تھی۔ چلتے ہوئے ٹاؤن میں داخل ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہاں کے سارے گھر بہت ہی پرانی طرز کے بنے ہوئے تھے۔ ان افریقیوں میں سے ایک نے نیچی آواز میں انگلش میں بتایا کہ یہ ایک گھوسٹ ٹاؤن ہے، یہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا۔ یہ سن کر ہمارے ایجنٹ نے بتایا کہ ہم لوگوں کو صرف ایک رات یہاں گزارنی ہے، کل شام کو ہم یہاں سے شہر میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے وہ ہمیں ایک پرانی لیکن عالی شان عمارت میں لے گیا۔ عمارت کے داخلی دروازے کے اوپر ایک بورڈ لگا ہوا تھا جس پر ونٹر لینڈ کلب لکھا تھا۔ یہ کلب کسی دور میں عیاشی کا اڈا ہوا کرتا تھا۔ ہم لوگوں کو 5 کمرے دیے گئے تھے۔ میں اور ضیاء نے ایک کمرہ چن لیا اور اپنا سامان رکھ کر باتھ روم میں جا کر دیکھا تو وہ بھی صاف ستھرا تھا، یعنی ہمارے آنے سے پہلے اس جگہ کی اچھی طرح صفائی کی گئی تھی۔ ہمارے ایجنٹ نے بتایا کہ کھانے پینے کا سارا سامان کچن میں موجود ہے۔ میں ابھی اس ٹرک میں ہی شہر جاؤں گا، سارے انتظامات مکمل کر کے کل تک واپسی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ ٹرک کی طرف چل پڑا۔ ہم نے نہا کر کپڑے بدلے اور باہر نکل کر دیکھا۔ تقریباً سارے ساتھی قصبے کا جائزہ لے رہے تھے۔ قصبے کی سڑک پر پرانی گاڑیاں کھڑی تھیں جن پر گرد جمی ہوئی تھی اور زنگ بھی لگ چکا تھا۔ ہوا نکلنے کی وجہ سے ٹائر پچک کر زمین سے لگ چکے تھے۔ ہم گھومتے ہوئے جب گھروں میں داخل ہوئے تو وہاں استعمال کے سارے برتن اور فرنیچر تک موجود تھا۔ یہ بہت ہی خوبصورت جگہ تھی۔ رات کا اندھیرا پھیلنے لگا تو ہم لوگ واپس اس کلب میں آ گئے۔ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں ایمرجنسی لائٹس دے دی گئی تھیں۔ رات کا کھانا ہم نے جلد ہی کھا لیا اور بیٹھ کر آپس میں گپ شپ کرنے لگے۔ ابھی زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ چھت پر کسی کے دوڑنے کی آواز سن کر ہم سب لوگ پریشان ہو گئے اور ایک دوسرے کے منہ دیکھنے لگے۔ کوئی دوڑتا ہوا چھت کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک گیا اور دھپ کی آواز کے ساتھ دوسری طرف باغیچے میں کود گیا۔ ہم لوگوں میں سے 2 بندے دوڑ کر باغیچے میں کھلنے والی کھڑکی کے پاس گئے اور باہر جھانک کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ باغیچے میں گھنی خضر جھاڑیاں اور گھاس اگی ہوئی تھی۔ اچانک ٹھا کی آواز آئی اور ان 2 میں سے ایک افریقی کسی کٹے ہوئے شتیر کی طرح زمین پر گرا تو اس کے ماتھے سے خون نکلتا دیکھ کر اس کے ساتھی اسے ہلا جلا کر چیک کرنے لگے مگر وہ مر چکا تھا۔ اس کے اس طرح مر جانے پر اس کے قریبی ساتھیوں کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔
اور پھر سب لوگ کھڑکی سے دور ہو گئے۔ ہم لوگوں کو جہاں جگہ ملی چھپ کر بیٹھ گئے۔ باہر بالکل خاموشی تھی۔ ہمارے انڈین ساتھی اپنے بھگوان اور پتہ نہیں کن کن دیوتاؤں دیویوں سے مدد مانگنے لگے۔ ہم نے بھی آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ سے مدد مانگی اور دل میں آیات کریمہ کا ورد کرنے لگے۔ باہر جنگل سے بھیڑیوں اور گیدڑوں کی آتی آوازیں ماحول کو اور بھی پراسرار بنا رہی تھیں۔ باہر سے فائر کرنے والا قاتل بہت احتیاط سے کام لے رہا تھا۔ کافی دیر بعد دروازے کے پاس کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی تو ہم سب کا دھیان اس طرف ہو گیا۔ ہم سب محفوظ جگہوں پر چھپے ہوئے تھے، اس لیے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون کہاں ہے۔ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے ایمرجنسی کی روشنی کم پڑ رہی تھی۔ ہم سب نے نظریں دروازے کی طرف گاڑ رکھی تھی کہ پیچھے سے ہینڈز اپ کی آواز سن کر جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک 55 یا 60 سال کا سفید فام شخص مجھ پر اپنی شاٹ گن تانے کھڑا تھا۔ مجھے اپنی طرف متوجہ دیکھ کر اس نے گن ہلا کر ہاتھ اوپر اٹھانے کا اشارہ کیا اور میں نے فوراً ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ وہ جس طرح مجھ سے برتاؤ کر رہا تھا ایسا لگتا تھا کہ جیسے اسے ذرا بھی اندازہ نہ ہو کہ اس کمرے میں 1 درجن کے قریب افراد موجود ہیں۔ اس نے کھڑکی میں 2 بندے دیکھ کر سمجھا کہ صرف 2 افراد ہی اس عمارت میں موجود ہیں۔ اس نے ایمرجنسی لائٹ کی طرف جانے کا اشارہ کیا تو میں اس طرف جانے لگا۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا کہ سفر کی اتنی مشکلات اٹھائیں اور لاکھوں روپے لگا کر میں آج امریکہ پہنچتے ہی موت کے منہ میں تھا۔ قسمت میرے ساتھ یہ کیسا کھیل کھیل گئی تھی۔ یہ سوچتے ہوئے میں ایمرجنسی لائٹ کے قریب پہنچنے ہی والا تھا کہ دھڑام کی آواز آئی۔ میں نے گھبرا کر پیچھے دیکھا تو وہ گن والا امریکی اور ایک لہیم شہیم کالا آپس میں گتھم گتھا تھے۔ میں نے قریب پڑی ہوئی اس کی شاٹ گن اٹھا لی۔ کالا افریقی اس کے منہ پر مکے برسائے جا رہا تھا۔ مسلسل مکے لگنے سے وہ سفید فام آدمی بے ہوش ہو گیا تو ہم نے مل کر اس امریکی کو رسیوں سے باندھ دیا۔ اس کے چہرے کی کھال جگہ جگہ سے پھٹ چکی تھی اور چہرہ لہو لہان ہو رہا تھا۔ وہ کالا جو دوڑ کر اس سفید فام سے ٹکرایا تھا بولا، اسے ہوش میں لاؤ تاکہ اس کے باقی ساتھیوں کے بارے میں پوچھ سکے۔ جب وہ ہوش میں آیا تو غصے میں گالیاں دینے لگا۔ جب ہوش بڑاس نکال چکا تو کالے نے اس سے پوچھا کہ تمہارے باقی ساتھی کہاں ہیں؟ وہ غصے سے کالے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں تم جیسے غیر ملکیوں کے لیے اکیلا ہی کافی ہوں۔ دیکھنا تمہیں میں دردناک موت دوں گا۔ میں نے قریب جا کر اس سے پوچھا، لیکن کیوں؟ ہمارا کیا قصور ہے؟ وہ بولا، تم لوگ وحشی درندوں سے بھی زیادہ نقصان دہ ہو، کیونکہ تم چھوٹی بچیوں کا ریپ کر کے انہیں قتل بھی کر دیتے ہو۔ تم جیسے ہی غیر ملکی تارکین وطن میری معصوم 12 سالہ بچی کو ورغلا کر اپنے ساتھ لے گئے اور اس ننھی سی جان کے ساتھ ریپ کرنے کے بعد قتل کر کے فرار ہو گئے۔ ہم سب اس کی کہانی سنتے ہوئے دکھی ہو گئے۔ میں سوچنے لگا، ہم اپنے ملک میں روزگار کی کمی سے تنگ آ کر دوسرے ملکوں میں آ کر جب سیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر دوبارہ ہم اپنی اصلیت پر آ جاتے ہیں، یعنی ہم بے رحم، خود غرض اور موقع پرست بن جاتے ہیں۔ خیر، ہم نے اس امریکی کو افریقی کالوں کے حوالے کیا اور اپنے کمرے میں آ گئے۔ دوسرے دن دوپہر تک ہمارا ایجنٹ لوٹ آیا۔ جب اس نے یہ سارا ماجرا سنا تو گھبرا گیا۔ اس نے کالے کی لاش کو جلد از جلد دفنانے کا کہا اور کالوں سے بولا، اس امریکی کو ٹھکانے لگانا ضروری ہے، یہ بہت خطرناک آدمی ہے،
یہ سنتے ہی کالے افریقی خوش ہو گئے، کیونکہ وہ اسے اپنے ساتھی کا بدلہ لینے کے لیے بےتاب تھے۔ امریکی ان کے حوالے کر کے ہم لوگ لاشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے باہر کوئی جگہ تلاش کرنے لگے۔ ایک گھر کے سامنے بالکل صاف ستھری ویگن کھڑی نظر آئی تو اسے دیکھ کر ہم لوگ ایک پرانے گھر میں داخل ہو گئے کہ کہیں اس کے مالکان ہمیں دیکھ نہ لیں۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ہمیں اس گھر میں سے کسی مرے ہوئے جانور کی بو آئی تو ہم نے احتیاطاً ادھر ادھر دیکھا۔ اس چھوٹے سے گھر میں کوئی بھی مردار جانور موجود نہ تھا۔ فرش پر ایک تہہ خانے کا دروازہ موجود تھا۔ ہم نے اس دروازے کو کھولا تو اس میں سے بہت تیز بدبو کے جھونکے نکلے، جس سے مجھے الٹی آ گئی اور باقی ساتھی بھی ناک پر ہاتھ رکھ کر دوسرے کمرے میں آ گئے، لیکن ہمارا ایجنٹ وہیں رکا رہا اور تھوڑی دیر بعد ہمارے پاس آ کر بولا، میں سارا معاملہ سمجھ گیا ہوں۔ وہ سفید فام امریکی لوگوں کو قتل کرنے کے بعد یہاں آ کر پھینک جاتا ہے۔ نیچے تہہ خانے میں پرانی گلی سڑی لاشوں کے درمیان ایک تازہ مرے ہوئے شخص کی لاش بھی موجود ہے۔ یہ جو باہر گاڑی کھڑی ہے، اس امریکی کی ہے۔ آج رات کو جب وہ لاش کو پھینکنے آیا تو ہال میں روشنی دیکھ کر تم لوگوں سے ٹکرا گیا۔ ہم نے اس تہہ خانے میں ایک نظر ڈالی، وہاں بدبو سے کھڑا ہونا مشکل ہو رہا تھا۔ ہم واپس اپنے ٹھکانے پر پہنچے تو وہ کالے اس امریکی کو ٹھکانے لگا چکے تھے۔ اس امریکی کی لاش اس تہہ خانے میں پھینک دی گئی اور کالے کو ان کی مذہبی رسومات کے ساتھ دفنا دیا گیا۔ افریقی کالے اپنے ساتھی کی ناگہانی موت پر بہت دکھی تھے۔ وہ بیچارہ افریقی اتنے پیسے خرچ کر کے اور اتنی تکلیفیں اٹھا کر امریکہ پہنچا اور یہاں پہنچتے ہی قتل ہو گیا۔ رات کا اندھیرا پھیلتے ہی ہم لوگ وہاں سے نکل گئے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔